بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہد میں موجود اجزاء خصوصیات جو دل کی مسائل کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ کھجور میں پوٹاشیم ہوتا ہے، دھڑکن معمول پر رکھنے جو دل کی میں مدد کرتا ہے۔ کھانے کے بعد دارچینی یا پودینے کے پتی چبا لیں۔ جب سونے کا ارادہ ہو تو نیم گرم پانی کی 2 گھونٹ پی لیا کرو، نیند جلدی اور پرسکون آئے گی۔ اگر اپنے چہرے کو خوبصورت بنانا چاہتے ہو تو بادام کی تیل چہرے پر لگا لو۔ اگر آنکھوں میں دھندلا پن نظر آنے لگے تو سونے سے قبل آنکھوں میں سرما لگائے۔ گھر میں ننگوں پاؤں گھومنے سے رزق کی تنگی ہو جاتی ہے۔ گھر میں جوتا الٹا پڑا ہو تو گھر میں جنات بسر کرنے آ جاتے ہیں۔ ناظرین، سر میں درد ہو تو الٹے پاؤں چلنا شروع کر دے، سر کا درد فوراً ختم ہو جائے گا۔ رات کے وقت میٹھا سونے سے نیند میں خلل اور موٹاپے کا باعث بن سکتا ہے۔ ہاتھوں کی چھوٹی انگلی پر زیتون کا تیل لگا کر آنکھوں کے باہر کی طرف مالش کرنے سے آنکھوں کے گرد ہلکے دور ہو جائیں گے۔ اگر کپڑے نمکین پانی سے دھو جائے تو کپڑے چمک جائیں گے۔ آپ کے جوتے ہی وہ پہلی چیز ہے جس کے لوگ سب سے پہلے آپ کو ہی دیکھتے ہیں اور نوٹس کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ اچھے جوتے پہنو۔ عجوہ کھجور کھا لو، یہ جگر اور پیٹ کے کینسر کو روکنے میں بہت ہی مفید ہوتا ہے۔ چہرے بوڑھے دکھائی دینے لگے تو دودھ میں چوہار ڈال کر پی جاؤ، چہرہ جوان نظر آئے گا۔ دوپہر کے کھانے میں میٹھا چیز بناؤ اور گھر والوں کو بھی پیش کرو، گھر میں محبت بڑھے گی۔ اگر سالن میں نمک زیادہ ڈال جائے تو سالن میں 1 آلو کاٹ کر ڈال دو۔ 5 چیزیں تمہاری صحت کی دشمن ہیں۔ تکیہ لگا کر سونا، بہت ہی زیادہ گرم چیز کھانا، پیشاب کو روک رکھنا، کھانے کے بعد پانی پینا اور باہر کھانا زیادہ کھانا۔ آٹا گوندتے وقت درود شریف کا ویدر کرو اور روٹی بناؤ، تمہارے رزق میں کبھی کمی نہیں آئے گی اور رزق میں اضافہ ہوتا چلے جائے گا۔ ہمیشہ خوراک ایسا کھائے جس خوراک کے اندر تیزابیت کم سے کم ہو۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ پودوں سے بات چیت کرنے سے ان کی بڑھوتری زیادہ تیز ہو جاتی ہے؟ کھجور کھانے سے کمر مضبوط ہوتی ہے اور دماغ کو طاقت ملتی ہے۔ زیتون کے تیل میں دودھ ڈال کر پینے سے چہرہ رنگت نکھر آتی ہے۔ معدے کی کمزوری ہو تو 1-2 لسا کو دانہ 1 کپ بکری کی دودھ میں پکا کر کھایا جائے، 1 ہفتے میں معدے کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ کبھی بھی کسی انسان کو نیچے نظر سے مت دیکھو، کیونکہ تمہاری حیثیت جو ہے تمہارے قابلیت نہیں، بلکہ اللہ کریم تم پر کرم ہے۔ چقندر چکنائی کی بدن سے دور کر دیتا ہے اور جلد کی تازگی فراہم کرتا ہے۔ چھوٹے بچوں کو دکان پر بھیجنے تو باریک یا چست لباس میں مت بھیجیں اور راستے میں دکاندار کے پاس ٹھہرے یا قریب ہونے سے منع کریں۔ اخروٹ کھانے سے بے وقت بھوک لگنا یا کھانے کی خواہش کم ہو جاتی ہے۔
کیا آپ جانتے ہیں جو لوگ کسی یا دوسرے دو الفاظوں میں جواب دیتے ہیں وہ لوگ بہت ہی ذہین ہوتے ہیں؟ سائنس کے مطابق بہترین باورچی مرد ہیں صبح سویرے اٹھ کر اپنے ہاتھوں کو پاؤں تک جا کر لے جائے اور اس حالت میں 5 منٹ تک رکھیں۔ 80% آبادی دنیا کی ایسی ہیں جنہوں نے جہاز پر سفر ہی نہیں کیا۔ دوپہر کے وقت 1 گھنٹے کی نیند دماغی امراض سے تحفظ دیتی ہیں۔ شادی میں کسی قسم کی بھی رکاوٹ ہو تو نماز عشاء کے بعد اول آخر 11 بار درود شریف 1 مرتبہ سورۃ مریم کی تلاوت کرو۔ مقصد پورا ہونے تک یہ عمل کرتے رہو۔ گیہوں کے آٹے کا لیپ کرنے سے خارش اور آگ میں جلے زخم ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ 100 گرام ناریل کا تیل 10 گرام کپور ملا کر خارش والی جگہ پر لگانا مفید ہے۔ باتو کا ساگ ابال کر نچوڑ لے، اس رس کو پینے سے خارش دور ہو جاتی ہیں۔ رات کو سوتے وقت نیم گرم پانی پی لیا کرو، نیند جلدی آئے گی اور پیٹ کی صفائی ہو جائے گی۔ ٹی بی کی مریض کو کبھی ٹماٹر استعمال نہ کرو۔ اگر آپ نے بدن سے چکنائی ختم کرنا چاہتے ہو تو دالیا کھاؤ، انگور کھاؤ اور سیب کھاؤ۔ سیاہ مرچ پیس کر گائے کے دودھ میں استعمال کرنے سے خارش ختم ہو جاتی ہے۔ اجوین پیس کر خارش والی جگہ پر لگائے، چند دنوں میں خارش ختم ہو جائے گی۔ لہسن کی تیل لیمو کا رس ملا کر مالش کرنے سے فائدہ ہوگا۔ اخروٹ ہونٹوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ میٹھا مشروبات بدن میں پانی کی کمی کرتی ہیں۔ بلا وجہ زیادہ کھانے سے گریز کرو، زیادہ کھانے سے بدن سست ہو جاتا ہے۔ مچھلی کھانے سے بدن میں خون جمنے نہیں ہوتا۔ جوڑوں اور گنٹوں کے درد میں ایلو ویرا کھانے سے بہت ہی فائدہ ہوتا ہے۔ روزانہ کھانے کے ساتھ لیمو نچوڑ کر کھا لیں، آپ کا ہاضمہ بہتر ہو جائے گا۔ کچا روٹی کھانے سے گریز کرو ورنہ پیٹ کی بیماری ہو جاتی ہے۔ کچے چاول گردوں میں پتھری پیدا کرتی ہیں۔ کھیرا کھایا کرو، سانس کی بیماری نہیں ہوگی۔